تو یہ کہاں رہ گیا میرے عزیزو؟ آج ہم پوچھتے ہیں مدد اللہ کی کیوں اب نہیں آتی؟ وہ 5000 فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ وہ 3000 فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ کیا ہمارے معاشرے میں وہ بچہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جان دینے کی اور قربانی دینے کی بات کرتا ہو؟ میاں اب تو جہاد کا وقت بھی نہیں، آپ کی جان کون مانگ رہا ہے؟ یہاں تو وقت نہیں دیا جاتا، وقت نہیں دیا جاتا۔ میرے کیف یہ دو صاحبزادے حضرت معاذ اور معوذ، ان کی عمر بہت چھوٹی سی تھی جب یہ میدان بدر میں آئے۔ ان کے جوہر، ان کے جو کردار ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد کیے جائیں گے، رہتی دنیا تک یاد کیے جائیں گے۔ میدان بدر میں آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بچے میرے قریب آئے اور پوچھنے لگے، چچا ابو جہل کسے کہتے ہیں؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ کون ہے؟ دیکھا تک نہیں بچوں نے اس دشمن رسول کو، سنا تھا۔ کہا کیوں تم اس کا کیا کرو گے؟ کہا سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے حبیب باری کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے سنا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ بیٹا وہ تو سردار قریش ہے، اس کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوں گے، وہ مکہ کے قریش خاندان کے اور دوسرے خاندانوں کا ایک سردار ہے۔ تو یہ دونوں بچوں سے بات چلی رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا میرے سامنے سے ہی گھوڑے پر ابو جہل جا رہا تھا میدان میں سے، تو میں نے بچوں کی طرف کہا کہ بیٹا دیکھو وہ جو گھوڑے پر جا رہا ہے یہی ہے جہالت کا باپ، یہی ہے ابو جہل۔ ابھی بات مکمل ہونے بھی نہ پائی تھی، حضرت ابن عوف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بچے چیل کی طرح چھپٹ کر اس کی طرف پہنچے، اتنی تیزی سے پہنچے۔ یہ چھوٹے تھے نا، چھوٹوں کی طرف کوئی توجہ تھوڑی نہ کرتا ہے، اکثر ہوتا ہے ایسی، اور جب مولا مارنا چاہتا ہے تو چھوٹوں سے ہی ختم کرتا ہے۔ ابو جہل ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کیا، تو یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے اس کے گھوڑے کے قریب گئے۔ ایک بچے نے تلوار سے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا تو گھوڑا زمین پر گر گیا، اور دوسرے شہزادے نے فوراً ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر کے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ دونوں ایسے جکڑ چکے تھے کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ 12 سال اور 13 سال میں کون سی قوت تھی، کون سی قوت تھی میرے عزیزوں؟ یہ کھانے روٹی سالن کی قوت نہیں، یہ قرآن پاک کی قوت تھی۔ جو صحابہ کے گھروں میں یہ وہاں پرورش پائے ہوئے بچے تھے جہاں آنکھ کھلتی تو باپ کو محراب عبادت میں دیکھتے تھے، جہاں یہ ان گھروں میں پرورش پائے ہوئے بچے تھے جہاں مائیں سلاتے ہوئے بھی قرآن کی لوریاں سناتی تھیں۔ تو یہ دونوں شہزادے ایسے جکڑ کر کے بیٹھ گئے اس کے اوپر۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اس دشمن رسول کا خاتمہ کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ وہ ڈائریکٹ انہوں نے مارا نہیں، پوچھا کہ کچھ بات ہے تو بولو۔ ابو جہل سے کہا کہ کوئی بات ہے تو بولو، ہم تمہاری قوم تک میسج پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا میں عرب میں سے ہوں، میں پہلوان ہوں، میں سردار قریش ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا، موت کا کھیل تو ہم روز کھیلتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں موت کے کھیل ہم بہت کھیلے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے لیکن اے بچوں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نہیں مارا، بچے مار رہے ہیں۔ کاش میرے برابر کا کوئی آدمی مجھے مارتا تو سکون سے مرتا۔ اللہ رب العزت جاہلوں کو کبھی سکون سے موت نہیں دے گا، ان کے کیے کی سزا ان کے موت کے وقت بھی چکھائی جائے گی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے یہاں تک بچوں سے کہا کہ گردن تھوڑا نیچے سے کاٹنا اگر کاٹ رہے ہو، کیوں؟ جب سب کی گردنیں رکھی جائیں تو میری تھوڑی بڑی نظر آئے۔ یہ غرور و تکبر موت کے وقت بھی ختم نہیں ہوتا۔ کفر میں مبتلا آدمی کو کبھی ہدایت جلدی نہیں مل پاتی، تعصب کی اینک نکالنی پڑتی ہے۔ بہرحال دونوں شہزادوں نے ابو جہل کے ہاتھ پیر پکڑے اور اس کو گردن سے الگ کر دیا۔ دیکھیں ایک تاریخ میں آج بھی ہے کہ اوروں نے اگر جہالت کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا، اور صحابہ نے کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو کفر کو مارا ہے، پورے کفر کو جڑ سے مارا ہے۔ اتنا معمولی کام نہیں تھا یہ، بھرے میدان میں ایک سردار قریش کو پکڑنا اور مارنا، کیا اس کے بعد انجام اچھا ہونے والا تھا؟ بظاہر کیا ان کے ساتھ سب لوگ واہ واہ کر کے چھوڑ دیتے؟
ہوا یہی کہ ہنگامہ مچ گیا کفار کی جماعت میں کہ ابو جہل مر گیا ہے اور وہ بھی بچوں نے مارا ہے. تو کھلبلی مچی ہر جگہ پر. تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے ان بچوں پر حملہ کرنے کے لیے. تو یہ بچاتے ہوئے اپنے خیموں کی طرف دوڑ رہے تھے. اس میں سے ایک شہزادے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھائی ہیں، اور ایک صحابی کے بیٹے ہیں جو کسان تھے صحابی. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈھے پر کسی نے تلوار ماری، ہاتھ پر، کندھے پر، تو ہاتھ پورا کٹ کر کے گر گیا. ایسا کہ چمڑی سے بغل کی چمڑی لٹکی ہوئی تھی، پورا ہاتھ بھی نہیں کٹا ہے. پورا ہاتھ نہیں کٹا، آدھی چمڑی بغل سے لٹکی ہوئی، وہ ہاتھ جھول رہا تھا. ہائے اس شہزادے کے جذبہ جہاد پر لاکھوں سلام. یہ نہیں کہ زخم کھا کر کے جا کر بیٹھ جائیں، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر کے پھر میدان میں حاضر ہے، پھر میدان میں ہے اور پکار رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے. رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دریدہ دہن بد زبانی کرنے والا میرے سامنے آئے، ایک بائیں ہاتھ سے ایک تلوار، بار بار وہ بیچ میدان میں جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یہ منظر ہمیں رلا چکا تھا. ایک بچہ نوجوان بھی نہیں، ابھی بچپنے میں دعوت مبارزت ایسے دے رہا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان کسی کو نہیں پکارتے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ ایسا غرق تھا کہ دشمنوں کو بار بار پکارتا رہا. ایک منظر ایسا بھی آیا کہ یہ بچہ تلوار لے کر بار بار آگے کو بڑھتا تھا، یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ جاتا تھا جو بغل کی چمڑی سے لگا ہوا تھا. پھر بیچ میدان میں اس بچے نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے دبایا اور کھینچ کے نکال دیا اور کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے رب کی رضا میں خلل اندازی پیدا کرتا ہو. میں مولا کی رضا کے لیے یہاں پر ہوں اور یہ مجھے خلل اندازی پیدا کر رہا ہے. میرے عزیزو، انہوں نے تو اپنے جسموں کے حصوں کو الگ کر دیا جو مولا کی رضا کے لیے خلل اندازی پیدا کرتے ہوں. ہم نے اپنی زندگی سے کس چیز کو الگ کیا ہے؟ ساری ان چیزوں کو ہم پال کر کے رکھتے ہیں جو مولا سے دور کرنے والی ہیں. دوست ایسے پالے ہیں جو نبی سے دور کریں. ہم نے وقت ایسا پالا ہے جو ہمیں اسلام سے دور کرے. شکل ایسی رکھی ہے جو ہمیں اللہ اس کے رسول کو دکھانے کے قابل نہ ہو. وہ ان صحابہ کی قصے اور ان کے واقعات سننے سے کے لیے دل ہونا چاہیے، ہمت ہو، ورنہ پھر ہم جھوٹے پڑ جاتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو ان کی تربیت کی تھی، وہ اپنے جسم کے کسی ایسے پارٹ کو بھی اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے جو ان کے لیے نمازوں میں دقت پیدا کرتا ہو یا عبادت خداوندی میں خلل پیدا کرتا ہو. میرے عزیزوں، یہ تمام معاملات ہمیں پھر سے دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی اپنے لیے لوازمات پال رکھے ہیں، ہمیں کبھی کبھار دکان نماز نہیں آنے دیتی، کبھی کبھار ہمیں ہمارا مال اللہ کے حضور آنے نہیں دیتا، کبھی ہماری اولاد، کبھی ہماری عورتیں، پتہ نہیں دنیا کے اتنے جھمیلے پال رکھے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں خلل پیدا کر رہا ہے. یاد رکھو یہ تمام چیزیں قیامت کے دن فنا کر دی جائیں گی اور سب کے درمیان یہ دشمنیاں ایسی ڈال دی جائیں گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال اس دن نفع دے گا، نہ تمہارے بیٹے جن کے لیے تم اللہ کے حضور آنے سے کتراتے تھے. آج ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یاد منائی جا رہی ہے جو اصحاب بدر میں سے تھے. یہ جنگ ختم ہوئی شام کے وقت. یہ نہتے صحابہ میں سے 13 صحابہ صرف شہید ہوئے تھے اور 70 کافر مارے گئے تھے. 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے ہیں. 140 ان کے نقصان میں آئے اور سارا مال چھوڑ کر کے وہ مکہ بھاگے. جتنا بھی مال تھا وہ سب مال غنیمت صحابہ کے ہاتھ آیا. اس میں اللہ رب العزت نے انہیں فتح مبین عطا کی، بہت ہی روشن فتح. صحابہ کو مدد کے لیے مولا نے فرشتے بھی اتارے، خود جبرائیل امین اترے تھے. تو یہاں اندازہ کیجیے آپ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب شام کو لوٹے تو ایک صحابی جو زخمی تھے حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا. تو کل ملا کر کے 14 صحابہ کی شہادت ہوئی. 313 میں سے 14 صحابہ کی شہادت ہوئی اور ادھر 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنا کر لائے گئے. قیدی بنا کر انہیں واپس لایا گیا مدینہ طیبہ میں.
اس جنگ بدر کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہا فرمایا کرتے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو بدر میں شریک تھے صحابہ، اللہ نے اب ان کو ایسا معاف کیا کہ زندگی میں اب وہ چاہے جو بھی عمل کریں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدری صحابی، اب ان کو بدری صحابی کہتے ہیں، جو بدر میں شریک تھے ان کو بدری صحابی۔ تو ایک صحابی وہ آئے، حضور نے محفل میں سے لوگوں کو کہا کہ اٹھو، انہیں راستہ دو، ان کو محفل میں جگہ دو۔ تو بدری صحابی کو محفل میں جگہ دلوایا اور کہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے، جو بدر میں شریک تھے۔ اسی وقت جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں فرشتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ فرشتے افضل ہیں جو 5000 بدر میں اتارے گئے تھے۔ جس طرح صحابہ میں بدری صحابہ کی فضیلت ہے، اسی طرح بدری ملائکہ کی بھی فضیلت ہے۔ تو بدر سے جن لوگوں کو نسبت حاصل ہوئی وہ دنیا کے بہت ہی بڑے مقام پر ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ حضرت شیخ دارانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے بزرگ نے فرمایا کہ اصحاب بدر کے ناموں کی اتنی تاثیر ہے کہ جب کبھی ان کے ناموں کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اور انہی کے متعلق تو آیت نازل ہوئی نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب یہ ایسے زندہ ہیں، توجہ، ایسے زندہ ہیں کہ ایک دو نہیں کئی روایات موجود ہیں کہ یہ صحابہ کرام اپنے ذات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور پکارنے والے کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ شیخ دارانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو تجارت کی غرض سے ایک سفر پر جا رہا تھا، اسے لوگوں نے منع کیا تھا کہ یہ سمندر کا سفر بہت ہی کٹھن ہے، اس راستے سے کوئی گیا نہیں، اور جو جاتا ہے بیچ میں ڈاکوؤں کے قافلے ہیں وہ لوٹ لیتے ہیں، ڈاکوؤں کے قافلے آتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں۔ وہ بحری راستہ تھا، بہرحال اس نے کشتی تیار کر دی تھی، مال پورا لاد دیا تھا اور لے کر کے اس نے نکلنے کو ہی عافیت سمجھی۔ راستے میں وہ پہنچا، سنیے، اس نے اصحاب بدر کے نام کی تلاوت شروع کی، کہا اللہ ان کی برکت سے میری حفاظت کرے، اصحاب بدر کی برکت سے مجھے بچا لے۔ بیچ سمندر میں پہنچا تھا کہ کئی کشتیاں آتی ہوئی نظر آئیں اور تلواروں کی آوازیں، تو یہ کشتیاں کون سی تھی؟ ڈاکوؤں کی، پکڑو پکڑو یہ آوازیں آنے لگی کہ مال آ گیا ہے، بڑے دنوں کے بعد اس راستے سے کوئی گزر رہا ہے۔ تو یہ خونخوار ڈاکو تھے جو بیچ میں، جیسے بحری قزاق کہتے ہیں، سمندر میں لوٹنے والوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، جہازوں کو پورا کا پورا، آج بھی یرغمال بنایا نہیں جاتا، آج بھی کڈنیپ ہوتے ہیں جہاز۔ تو بہرحال یہ بہت سارے ڈاکو آئے اور سامنے اس کو نظر بھی آنے لگے کہ یہ تلواریں چلاتے ہوئے ابھی آئیں گے، شاید ہو سکتا ہے مجھے بھی قتل کر دے، مال بھی لوٹ لے۔ اچانک وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے سے بھی اور کشتیاں نظر آئی، سفید سفید لباس میں کچھ لوگ آئے۔ تو یہ جو ڈاکو مجھ تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جو سفید کشتیوں میں سفید قسم کے لباس پہنے ہوئے لوگ آئے تھے، انہوں نے ہی مقابلہ کیا ان ڈاکوؤں سے۔ دم زدن میں تھوڑا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ کئی ڈاکوؤں کی لاشیں زمین سمندر پہ پھیلی ہوئی تھی، خون سے لت پت تھی اور پانی رنگیلا۔ اس طرح سے میں دیکھا کہ یہ سارے ڈاکو ختم ہو گئے اور میری کشتی صحیح سلامت دوسری جگہ پر لگ گئی۔ جب میں ساحل پر پہنچا، کنارے پر پہنچا، تو بہت سارے لوگوں نے میرا استقبال کیا، پوچھا اس راستے سے کئی سالوں بعد کسی تجارت کے قافلے کو صحیح سلامت آتے ہوئے ہم نے پہلی بار دیکھا ہے، بہت سالوں کے بعد۔ تو اس نے اپنا واقعہ بتایا، رات کو میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا اے بندے تجھے معلوم ہے رات میں تیری مدد کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ اصحاب بدر تھے، جو سفید کشتیوں میں سفید لباس میں ملبوس آئے تھے وہ اصحاب بدر تھے، کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ تصرف اور اختیار عطا کیا ہے۔ وہ شہید ہوئے ہیں لیکن ان کے جسموں کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی، جب جب انہیں مدد کے لیے کوئی پکارتا ہے
تو اللہ رب العزت کی اجازت سے، اس کے حکم سے وہ اپنی ذات کے ساتھ مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اسی لیے آج کے دن تقریباً عرب میں بھی اور ادھر کیرلا وغیرہ کی طرف اصحاب بدر کی محفل کا آج بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عالم اسلام میں آج صحابہ یا اصحاب بدر کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے ناموں کی تلاوت کے متعلق یہاں تک بھی لکھا گیا ہے کہ کئی لوگوں کو اللہ نے ان کے ناموں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ولایت عطا فرمایا۔ کئی اللہ کے ولی بن گئے جو اصحاب بدر کے ناموں کی تلاوت کنٹینیو کرتے تھے۔ ان کے ناموں میں وہ برکت ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، تو ان کے وسیلے سے ہم انشاءاللہ آج دعا بھی کریں گے۔ ہمارے زندگیوں میں جو مصیبتوں کو ہم جھیل رہے ہیں، خاص طور پر مولا تبارک و تعالی ملک کے امن و امان میں ہماری مدد فرمائے۔